الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. میں ابھی جب ترجمہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا تو کیا ترجمہ آپ کو سمجھ آیا؟ بات ڈائریکٹ سنتے ہوئے سمجھ آنی شروع ہوئی؟ الحمدللہ. پھر اس تو بہت بڑی اچیومنٹ کے اندر ہیں ہم، بہت کامیابی اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے. اگر سنتے ہوئے ڈائریکٹ سمجھ آنا شروع ہو جائے تو یہی مطلوب ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں پڑھانا شروع کروں گا ان آیات کو تو سب سے پہلے لفظ حجرہ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ لفظ حجرہ ہے کیا. 1995 آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں مردم شماری ہوئی اور اس میں پڑھے لکھے لوگوں کے ریشو بھی نکالا گیا. جی کیوں جی کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت؟ 95 میں ہم 27%. اور بس کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، کتنے کالجز ہیں، کتنے سکولز ہیں. بھرمار ہو گئی سکولز کی، سکول کی اقسام کی بھرمار ہو گئی، اور پڑھے لکھے لوگوں کی ریشو صرف 27%. اور پھر اس کی تعریف بھی کیا کی گئی؟ پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں؟ جو دستخط کر سکے اور اپنا نام لکھ سکے. آج سے کچھ دیر پہلے 1898 تقریباً 100 سال پہلا کا تذکرہ ہے. اس وقت بھی ایک مردم شماری ہوئی اور پڑھے لکھے لوگوں کے ریشو نکالی گئی. آج بھی وہ ریکارڈ پنجاب کے گورنر ہاؤس میں موجود ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بر صغیر کے اندر رہنے والے تو بہت ساری قومیں اور بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن مسلمان ہی ہمارے خلاف کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کی تحقیق شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ جب مردم شماری کرائی گئی اسی علاقے کے اندر 1898 میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 98% تھی. سنتا جا اور شرماتا جا. اس وقت یونیورسٹیاں کالجز تھے اور اب یونیورسٹیوں کالجوں کی بھرمار. تو کتنے فیصد؟ صرف 27%. اور پڑھے لکھا کسے کہتے ہیں آج کے دور میں؟ جو دستخط کر سکے اور نام لکھ سکے. وہ جو 98% تھے ان کا معیار دیکھیے کیا ہے. 98% اس کو کہتے تھے جو ناظرہ قرآن حکیم خود پڑھ سکتا ہو. کیوں جی ہمارے ہاں پی ایچ ڈی حضرات پڑھے لکھے ہیں، کیا انہیں ناظرہ قرآن حکیم پڑھنا آتا ہے؟ اسے قرآن حکیم کی آخری پارے کی چھوٹی صورتیں ساری زبانی یاد ہوں، اور چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے 10 لازم تھی. اس کے بعد وہ زیادہ یاد کرتے جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، لیکن 10 صورتیں آخری تو ہر صورت میں یاد کرنی ہوتی تھی. یہ اسے زبانی آتی تھی کیونکہ نماز کے اندر اس نے پڑھنی ہوتی تھی. 40 احادیث زبانی یاد ہوں ترجمے کے ساتھ. کتنے جی؟
آپ نے 40 کبھی ویسے نہیں پڑھی ہوں گی. پڑھے لکھے لوگوں، ان پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 98% تھے، یونیورسٹیوں کالجوں سے نہیں نکلے ہوئے تھے، وہ 40 احادیث زبانی انہیں آتی تھی. جو بنیادی منطق کو جانتے تھے، کیوں کیسے کا جواب تلاش کرنا انہیں سکھایا جاتا تھا. اور 2 کتابیں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی، کیونکہ اس زمانے میں ہماری زبان فارسی تھی تو یہ فارسی کی 2 کتابیں یقیناً انہوں نے پڑھی ہوں، مکمل پڑھی ہوں. اس کا وہ امتحان دے کر آتے تھے، اخلاقیات کے اصول یہاں سے سیکھ کر آتے تھے. ابتدائی فقہ، وہ جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں. بڑی شرم کی بات ہے آج نوجوان پوچھتا جی کہ نہانے کے لیے غسل کے فرائض کتنے ہیں، روزہ کیسے ہو رکھتے ہیں، بے شمار. نماز کے اندر نہیں پتا کہ نماز کو کس طرح پڑھنا ہے. وہ ضروری مسائل سارے کے سارے یہ جانتے تھے، یہ لازمی ہے. اور کم از کم ایک شاعر علاقائی اس کی چند نظمیں انہیں یاد ہوں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہوں. اور بڑی اہم بات کہ بنیادی حساب کو وہ جانتے تھے، پڑھا لکھا اس کو کہتے. اور بنیادی حساب سے مراد جانتے کیا ہے؟ یہ ہماری بڑی بوڑھیاں آج بھی موجود ہیں، یہ اس زمانے کی آخری نشانیاں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ 3.25 روپے گز کپڑا ہو اور 3.25 گز کپڑا لینا ہو تو کتنے کا آئے گا. آپ کاپی پین سے لے کر حساب کیجئے، گھنٹہ لگائیے، اور بوڑھی مائی 5 منٹ نہیں، آدھے منٹ کے اندر بھی اس کو حل کر کے بتا دے گی کہ اتنے پیسے بنتے. آپ کر سکتے؟ یہ تھے آج سے 100 سال کے پڑھے لکھے لوگ جو 98% تھے. اتنی زیادہ یونیورسٹیاں کالجز بنا کر کیا کمایا ہم نے کہ 98 سے 27% پر پہنچے، اور اس پڑھی لکھی لمبی ایک فہرست سے ہم دستخط کرنے پر پہنچ گئے. کہاں سے ہم نے مار کھائی ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ 98% جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ رزسٹ کرتے ہیں، ان کو مارنا چاہیے. یہ 98% کہاں پڑھتے تھے؟ آپ نے شاہی مسجد تو لاہور کی دیکھی ہوگی. بادشاہی مسجد کے صحن میں دونوں اطراف محرابیں سی بنی ہوئی ہیں. یہ محرابیں اس زمانے کے کلاس رومز تھے. یہ سارے بچے اس کے لیے لازم تھا یا کھیلے اور کھیلنے کے بعد پڑھے، اس سے بگاڑ نہیں لی جاتی تھی. 2 کام تو لازماً کرنے ہیں، یا کھیلنا ہے یا اس نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے ٹائم مقرر تھے، اس نے جانا ہے مسجد میں، اور مسجد میں جا کے وہاں اس نے پڑھنا ہے. کیسے پڑھے گا؟ امام صاحب اسے پڑھائیں گے. یہ مختلف کلاسیں تھیں، ایک کلاس سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی. وہ جو منتقل ہونا ہے وہ تقریباً پرائمری تک کا کورس وہاں پہ اس نے کرنا ہے، پھر اس نے باہر آنا ہے. ہاں اگر وہ غریب ہوتے، حالات کمزور ہوتے، وہ پرائمری کا جو ابتدائی کورس ہے وہ کر لینے کے بعد، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، کر لینے کے بعد پھر وہ باہر آتے اور بیچارے حالات کے مارے کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتے. کام کیا کرتے؟ کوئی کسی جراح کے پاس بیٹھ جاتا، جراحی سیکھ لیتا، بڑا ہو کے جراح بن جاتا. کوئی کسی حکیم کے پاس بیٹھ جاتا، اس سے حکمت سیکھتا، بڑے ہو کے وہ حکیم بن جاتا. کوئی کسی لوہار کے پاس بیٹھ جاتا، وہاں پہ پہیا بنانا سیکھتا، اور بڑے ہو کے وہ ایک لوہار کہلاتا. کوئی کسی منشی کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے وہ حساب کتاب سیکھتا، اور اس کے بعد وہ بڑے ہو کے ایک منشی لگ جاتا. یہ اس زمانے کے لوگ جو کہ پڑھ نہیں سکتے تھے آگے، یہ ان کی صورتحال تھی. اور مسجد کے نیچے جہاں وضو کرتے ہیں اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر دائیں اور بائیں طرف آپ دیکھیں گے وہاں پہ کچھ کمرے ہیں. یہ کمرے ان لوگوں کے لیے تھے جو اسپیشلائزیشنز کرتے تھے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر نہیں جاتے تھے بلکہ آگے پڑھتے تھے.
اور جو یہاں سے پاس ہوتا تھا سیاست سمجھیے کہ وہ کرتا تھا، کلاس ون افسر وہ بنتے تھے، یہاں سے نکلتے تو مسجد کے امام کوئی بنتا، یہاں سے نکلتے تو کوئی قاضی لگتا، یہاں سے نکلتے تو کوئی شہر کا کوتوال لگتا، یہاں سے نکلتے تو کسی محکمے کا کوئی سیکریٹری لگتا۔ یہ سارے گیسٹڈ کلاس ون یہاں سے نکل کر آگے جاتے، جو مسجد کے اندر لوگ پڑھ کر نکلتے اور پڑھے لکھے لوگ پھر کمال درجے کو پہنچتے۔ آپ دیکھیے کہ وہ آدمی جس نے ابتدائی وہ تعلیم حاصل کی صرف پرائمری، اس کے بعد وہ یہ سیکھتا اور ہم اسے کہتے کہ وہ لوہار ہے، ہم اسے کہتے وہ حکیم ہے۔ آج کی زبان میں اگر میں کہوں، وہ جو ایک حکیم کے پاس بیٹھا تھا وہ شخص آج کی زبان کا فزیشن، آج کا فزیشن، آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، وہ کہتا ہے فلاں ایکس رے لاؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ، فلاں کرو، فلاں کرو، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی کہ آدمی کو کیا مرض ہے۔ اور اس زمانے کا حکیم صرف نبض پہ ہاتھ رکھتا اور بتا دیتا کہ اس کو کیا بیماری، اور اس بیماری کا علاج جان جاتا۔ جو کسی جراح کے پاس بیٹھتا، آج کی زبان میں کہوں تو وہ سرجن بنتا۔ اس میں اور اس پڑھے لکھے سرجن جس کو آج ہم کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ سرجن تو نہیں جانتا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا، یہ تو پٹیاں جو اس نے مستقل اور اینٹی بائیوٹک دے کے بندے کو مارتا ہے، وہ جو دوائیاں اس زمانے میں دیتے اور علاج کرتے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے کہ مریض کو اتنے گھنٹے کے بعد ہوش آ جائے گا، آخری لمحوں میں پہنچے ہوئے بھی ان کا وہ علاج کرتے اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اس زمانے کا جو معمار بنتا، جو راجگیری کا کام کرتا، اسے ہم راجگیر کہتے، آج ہم اسے سول انجینئر کہتے ہیں۔ اس سول انجینئر اور آج کے سول انجینئر میں فرق کیا ہے؟ آپ نے روزانہ دیکھا، ابھی بارشوں کے دن وہ سڑکیں جو ابھی کچھ دیر پہلے بنی تھی ایک بارش کی مار نہیں کھا سکی، اور اس سول انجینئر نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، آپ بادشاہی مسجد جا کے دیکھ لیجیے، اس کی شان و شوکت دیکھ لیجیے، آپ شاہی قلعہ جا کے دیکھ لیجیے، پرانی ساری عمارتوں کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج کی عمارتوں سے زیادہ مضبوط، ان کو 100 150 200 سال اور 400 سال اور 500 سال ہو گئے، ابھی قائم دائم اپنی شوقوں کے ساتھ ہیں، اپنی شاندار روایت کے ساتھ زندہ ہے۔ کیا کمایا ہم نے؟ میں جو کہانی سنا رہا تھا وہ تو یہ ہے کہ جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں مدارس سے یا مسجد کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں، مولوی صاحب انہیں پڑھاتے ہیں اور پڑھا کر یہ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے لگتے ہیں اور جا کے یہ CSS کر جاتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے بڑی پوسٹیں لیتے ہیں، ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک قلم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد وہ تمام آفیسرز جو کہ اس نظام سے نکلے ہوئے ہیں ان کو کالعدم کرتے ہیں، آئندہ ان کو یہ نوکریاں نہیں ملیں گی۔ جو نوکریوں پہ لگے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس زمانے میں اس سرکاری افسر کو جو اسپیشلائزیشن کے بعد جا کے لگتا تھا، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں، 4 کنال کی، 5 کنال کی، 6 کنال کی، 8-10 کنال کی کوٹھیاں، یہ ان کو ملتی تھی۔ یہ بڑی بڑی جو رہائش گاہیں ہیں یہ ان کی تھی، ان سے وہ رہائش گاہیں چھین لی گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے دین کا ہی کا کام کرنا ہے تو مسجد میں ہم تمہیں ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، تم وہاں پہ چلے جاؤ۔ وہ رہائش گاہ جو بڑی تھی اسی کو نام کے طور پہ، چونکہ اس میں وہ مولوی صاحب رہتے تھے، وہ نیک آدمی رہتا تھا، وہ سیکٹری رہتا تھا، اس کو اٹھا کر چونکہ مسجد میں بٹھا دیا گیا۔ اب وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے ہم اس کو اسی نسبت سے حجرہ کہتے ہیں، ورنہ یہ حجرہ اس بڑی رہائش گاہ کا نام تھا۔ انہوں نے ہم سے وہ حجرے اصل چھینے اور چھوٹے سے حجرے میں بند کر دیا، اور مولوی صاحب کو کہا کہ اب تم نے دین کی خدمت کرنی ہے تو اس حجرے میں رہنا پڑے گا۔ وہ ایک کمرے میں آ کے محدود ہو، اور اپنے ٹوڈیس جو تھے، ان کے ایجنٹس جو ہیں، ان کو کہا کہ بھئی اگر سال کے یہ جو زمینیں ہم نے تمہیں دی ہیں غداری کے عوض میں، اس میں سال کے بعد جب مال آئے گا تو اس میں سے کچھ حصہ مولوی صاحب کو بھی دے دینا، دانے کچھ ان کو بھی مل جائے۔
میں ایک کہانی اور بھی یہاں پہ سناتا جاؤں. آپ نے سنا ہوگا جن کو بڑی ہم حقارت سے دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو مولوی صاحب مسجد کے اندر رہتے ہیں، اس کے ایک حجرے میں رہتے ہیں اور اپنے طالب علموں کو کہتے ہیں کہ محلے کے اندر سے روٹی مانگ کے لے آؤ. یہ روایت وہ روایت ہے کہ جب غیرت مند علماء نے انگریزوں کے ایجنٹوں سے، غداروں سے روٹی لینے کی بجائے، ان کا مال لینے کی بجائے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا ہم ان سے بھیک مانگ کے کھا لیں گے لیکن غداروں سے اور ان کے ایجنٹوں سے ہم کچھ نہیں لیں گے. ان غیرت مندوں کی یہ روایت ہے. انہوں نے لوگوں کے گھر سے مانگ کے خود کھایا اور اپنے طالب علموں کو کھلا کر پڑھایا اور اس محاذ کو چھوڑا نہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو بھی اور حجروں کو. تاریخ کا ایک ورق اور اگر نہ بتاؤں تو بڑی زیادتی ہوگی. دوسری جنگ عظیم، جاپان ہار گیا، شکست تسلیم ہو گئی. پھر بھی ایک دہشت گرد نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم برسائے اور لاکھوں افراد کو لقمہ اجل بنا دی. آج بھی لوگ اپاہج پیدا ہوتے. اب سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا. اتحادیوں نے کہا کہ بھائی آج کے بعد تم فوج نہیں رکھو گے. جاپانیوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں رکھیں گے. تمہارا سکہ نہیں چلے گا. جی نہیں چلے گا. کوئی تمہاری خارجہ پالیسی نہیں، کوئی تمہاری داخلہ پالیسی نہیں. کہ جب سرنڈر کر دیا تو کاہے کی خارجہ اور کاہے کی داخلہ پالیسی، کوئی نہیں ہوگی. مانتے ہیں وہ ساری باتیں منواتے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. تو جاپانیوں نے انہیں کہا کہ ایک شرط کے ساتھ ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا پرانا ایک دقیانوسی پڑھنے لکھنے کا نظام ہے، تم اس نظام کو نہ چھیڑنا. اور ہم سارے ہی سرنڈر کرتے. اتحادیوں کو بات سمجھ نہ آئی کہ کیا منوا لیا ہے جاپانیوں نے. سب کچھ سرنڈر کر دیا، نہ فوج، نہ پولیس، نہ داخلہ پالیسی، نہ خارجہ پالیسی، نہ کچھ بھی نہیں. کہا کہ تعلیمی پالیسی ہماری ہوگی، وہ پرانے نظام کے مطابق چلے گی. اس پالیسی پر وہ عمل کرتے رہے اور چند ہی سالوں میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اکنامکس کی زبان میں ٹھوکریں مار مار کے انہوں نے یورپ کو اندر سے نکال دیا. امریکہ بھی ابھی بہت پیچھے ہے اس حوالے سے، جو انہوں نے اکنامکس کی زبان میں ان کو شکست دے دی. لوگوں اگر ہم اپنا وہی نظام، حجرات کا نظام، جو مسجد مکتب کا نظام دوبارہ بحال کر لیں، یہاں سے نکلنے والے پھر جا کے وہ آگے اسپیشلائزیشنز کریں، کیمسٹری، فزکس، بایو وہ پڑھیں، لیکن پہلے اپنے اس نظام سے نکل آئیں جو ابتدائی طور پر وہ جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان علوم سے نکل کر آئے ہوں. تو خدا لگتی کہیے کہ دنیا کے اندر ہمارے مقابلے پر پھر کوئی اور قوم ہو سکتی؟ اتنی یونیورسٹیاں کالجز بنا کے صرف 27% ترقی کرنی ہوگی. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ امت ترقی کرے؟ جی دل تو روتا ہے، آپ کا بھی دل تو میرا بھی روتا ہے. تو کیسے کریں؟ اپنے علاقے کے وہ بچے جو اپنی فیس کی وجہ سے بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکتے، کیا آپ ان کو پڑھا نہیں سکتے؟ جو مجبوری کی وجہ سے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، مسجد میں اکٹھا کیجئے. امام صاحب کو کہیے کہ آج پھر آپ کا وہی مقام، آپ پرنسپل، ہم آپ کے ساتھی، محلے کے اندر جو فزکس پڑھا ہے وہ فزکس پڑھا دے، جو کیمسٹری پڑھا ہے وہ کیمسٹری پڑھا دے. بلڈنگ مفت کی اور طالب اساتذہ بھی مفت کے آپ محلے میں رضاکارانہ طور پر شروع کر دیں. مجھے بتائیے قوم بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ قرآن حکیم کی کلاس کو پڑھنا ہے تو امت کو کھڑا کرنا ہے. میں تو گھر سے صرف اس لیے نکلا ہوں کہ امت کو بنا سکوں. مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جہاں تک آپ کے امکان میں ہوگا آپ امت بنانے میں میرا ساتھ دیں گے. جی اس طرح کے ادارے بنائیے. مسجدیں آپ کو مفت مل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ آپ جا کے مولوی صاحب کو اپنے سے حقیر مت جانیے، ان کو ان کا مقام پہ رہنے دیجیے.
ان سے جا کے کہ آپ پرنسپل، ہم آپ کے ساتھی، ہم مل کر آپ کام کریں گے، ورنہ بیچارہ اپنی بقا کی لڑائی لڑے گا اور آپ کو اندر ہی نہیں آنے دے گا۔